اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآل طیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابتدا ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور ابتدا ہے محمد وآل محمد کے نام سے کہ جن کے لیے یہ کائنات خلق کی گئی۔ معزز ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان سید اسرار شاہ پورہ عظمت اہل بیت لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اور آپ کو مدبانہ سلام پیش کرتا ہوں۔ جس طرح سے ہمارے پروگرام کی نوعیت کو آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوتے ہیں حسب معمول مولانا سید رضا حسین شاہ صاحب، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں مشہور ثنا خان۔ تو ہمارے پروگرام کا آج بھی اسی طرح سے ہی روٹین ہے، اور تھوڑی سی وضاحت اپنے پروگرام کی کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے پروگرام عظمت اہل بیت کی 44 کڑی جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، جس میں پچھلے گزشتہ پروگراموں میں ہر پروگرام میں میرے ساتھ شامل رہے ہیں، شامل گفتگو رہے ہیں مولانا سید رضا حسین شاہ صاحب۔ ان کی انتھک محنت اور اتنی ریسرچ اور اتنی ان کی محنت ہے اس پروگرام میں اگر اس کی تفصیل بتانا شروع کروں گا تو بہت وقت ضائع ہوگا۔ اتنا ہی صرف کہنا چاہوں گا کہ قبلہ صاحب نے انتہا سے زیادہ اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بہت کوشش کی ہے۔ مولا پنج پا ان کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ اور جتنے بھی تقریر قبلہ صاحب نے کی ہیں آج دن تک، اس میں کسی بھی شیعہ کتب کا حوالہ نہیں دیا گیا، اور برادران اہل سنت والجماعت جو ہمارے بھائی ہیں ان کی کتابوں کے حوالے دے کر مولا صاحب نے تقریر بیان کرتے رہے، جو کہ بہت ہی مشکل کام تھا، اور بڑے احسن طریقے سے قبلہ صاحب نے اس کو جو ہے وہ سر انجام دیا ہے۔ تو یہ پروگرام عظمت اہل بیت جو ہے اس سلسلے کی آج جو 44 کڑی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کا سارا صحرا جو ہے مولانا سید رضا حسین شاہ صاحب پہ جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی زیادہ محنت کی، اور آج اس پروگرام کو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ پروگرام کا سلسلہ جو جاری اور ساری ہے۔ اور سب سے اس کے ساتھ جناب میں اپنے ناظرین اکرام کو ہدایت ٹی وی کی طرف سے، مولانا صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے عید مبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہدایت ٹی وی کی اینیورسری پہ کی بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں ہمیں اتفاق ہوا مانچسٹر میں ہدایت ٹی وی کی اینیورسری پہ، اور جس طرح سے وہاں کی ہدایت ٹی وی کی ساری ٹیم نے ہمیں ریسیپشن دی، ہماری رسپیکٹ کی، میں اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں، اور آپ کا سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنی عزت بخشی۔ تو اس سلسلے میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تھوڑی سی وضاحت یہ بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے مہمان میرے پروگرام میں آتے رہے عظمت اہل بیت میں، اور میری کوشش یہ رہی ہے کہ ہر پروگرام میں نئے سے نئے ثنا خان جو ہمارے پڑھنے والے ہیں ان کو میں اپنے پروگرام میں دعوت دیتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ دیتا بھی رہوں گا۔ تو اس سلسلے کا ہمارے جو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کی آمد ہے، اور آج جو ہمارا پروگرام ہو رہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی محرم کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، لیکن اس میں پروگرام عظمت اہل بیت جو ہے وہ اس میں کسی چیز کی جو ہے وہ کمی نہیں ہوگی۔ یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی محرم کے بعد بھی جاری اور ساری رہے گا، لہٰذا محرم کے دنوں میں تھوڑی سی تبدیلی یہ آئے گی کہ مولانا صاحب جو ہے وہ دوسری کنٹری میں محرم الحرام کی مجالس پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے وہ یہاں پہ نہیں ہوں گے، لیکن میں آپ کا خادم یہاں پہ موجود ہوں گا، اور پروگرام کی جو ہے وہ پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام غم حسین لے کر آپ کے سامنے حاضرت خدمت رہوں گا، یہاں پہ ڈیوٹی دیتا رہوں گا مولا کے حضور اور آپ کے حضور۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور محرم کے بعد انشاءاللہ مولانا صاحب جو ہے اپنی مجالس سے فارغ ہو کے یہاں پہ واپس آ جائیں گے، اور پھر عظمت اہل بیت پروگرام کا جو ہے سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ تو آئیے قبلہ صاحب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آپ کے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعاؤں کی ضرورت۔ قبلہ سب سے پہلے تو ہم عید مبارک کی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کو بھی مبارک ہو، اور سارے ناظرین اور سامعین جتنے بھی ہیں، ان تمام سننے والے اور انتظامیہ کے جتنے بھی اراکین ہیں، جتنے عہدیداران ہیں ٹی وی کے، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ قبلہ۔
تو قبلہ جیسا کہ بغیر کسی وقت کو ضائع کیے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں قبلہ یہ موبائلہ کیا ہے اور اسے عید موبائلہ کیوں کہا جاتا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ قبلہ صاحب۔ شکریہ آپ کا۔ تو میں آپ کی اجازت سے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ واقعہ ہے، لہذا قرآن مجید ہی کی آیات کے ذریعے سے اس کا آپ کے سوال کا جواب ہو۔ بسم اللہ قبلہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین و قولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، جو اسرار شاہ صاحب نے سوال کیا اس کا جواب انہی آیات کے ترجمے سے واضح ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ۔ پہلے تھوڑا سا تاریخی پس منظر سن لیں۔ فتح مکہ کے بعد جناب رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد یعنی عرب کے چاروں طرف مختلف ممالک اور مختلف حکومتوں کو اور مختلف مذاہب کے لیڈران کو آپ نے دعوتی خطوط لکھے۔ اس میں مصر بھی ہے، شام بھی ہے اور ایران بھی ہے، یمن، اسی طرح سے اور دیگر جتنے پڑوسی ممالک ہیں ان کے سربراہوں کو آپ نے دعوتی خط لکھے، بسم اللہ، اسلام کی دعوت دی۔ بہرحال ان کے جو بھی جواب آئے، کسی نے قبول کیا، کسی نے نہیں کیا۔ یمن کے لوگوں کو بھی حضور پاک نے ایک دعوت دی، یعنی نجران کے نصارہ کو۔ ان کے پاس جب یہ خط گیا رسول پاک کا دعوتی خط، تو ان کے مذہبی رہنماؤں نے اپنے لیڈروں سے صلاح مشورہ کیا کہ یہ مدینہ منورہ سے ہمیں خط آیا ہے، اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں کیا جواب دینا چاہیے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ پروگرام بنایا کہ ہم ان کی دعوت کو بغیر کسی سبب کے ریجیکٹ نہیں کرتے، رد نہیں کرتے، اس کا ضرور جواب دینا چاہیے۔ اور جواب اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جواب یہ دیں کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان کے خیالات پوچھیں کہ وہ کیا پرچار کر رہے ہیں، کیا ان کا مسلک ہے، کیا مذہب ہے، کیا دین ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ کے دین پر ہیں اور ان کے پاس کتاب ہے اور ہمارے پاس کتاب ہے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے دین پر تھے،
تو ہم حضرت عیسیٰ کے دین کو ہی بہتر سمجھتے ہیں، لیکن سنا ہے کہ انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور یہ دعوت انہوں نے دی ہے اسلام کی، تو وہ ان کے جتنے سیاسی رہنما ہیں وہ بھی اور مذہبی رہنما بھی اور چیدہ افراد، تاریخ میں لکھا ہے کہ 40 آدمیوں کا ایک وفد، یعنی اس میں علماء بھی ہیں اور اس میں ان کے سیاستدان بھی ہیں، یہ ایک وفد جناب رسالت مآب کی ملاقات کے لیے مدینہ منورہ آیا، لیکن یہ چونکہ مقابلہ تھا ایک قسم کا، انہوں نے اپنے پوری شان و شوکت کے ساتھ لباس فاخرہ پہن کے، زیورات پہن کے اور بڑی یعنی بہت ہی بناوٹ کر کے شان و شوکت کے ساتھ وہ یعنی مسلمانوں کو متاثر کرنے کے لیے جتنا کوئی آدمی اپنے آپ کو بنا سنوار سکتا ہے، تو اس طرح سے لباس فاخرہ اور زیورات پہن کے وہ آئے، اور ان کے چند لیڈران حضور کی ملاقات کے لیے مسجد میں ان کو اجازت ملی کہ رسول اکرم تشریف فرما ہے اور آپ ان سے ملاقات کریں۔ حضور پاک کے پاس جب یہ آئے ان کے سردار، تو جناب رسالت مآب نے ان کو جب دیکھا تو ان سے منہ پھرا لیا، ان کے لباس کو دیکھ کر، کر و فر کو دیکھ کے، وہ متکبرانہ انداز جو تھا وہ دیکھ کے حضور نے ان کے ساتھ کلام نہیں کی۔ یہ لوگ بڑے پریشان ہو کے اور کہنے لگے دعوت دی ہے اور ہم آئے ہیں اور ہماری طرف توجہ نہیں دی انہوں نے۔ اب وہ باہر انہوں نے کوشش یہ کی کہ کسی واقف آدمی سے ملاقات کر کے ان سے پوچھیں، تو باہر جب نکلے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں تشریف فرما تھے، تو ان کے سرداروں نے ان سے بات کی، ان سے واقف تھے کیونکہ تجارتی کاروبار آنا جانا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کرنے لگے کہ آپ کے لیڈر نے ہمیں دعوت دی، ہم آئے ہیں اور ملاقات کے لیے، لیکن انہوں نے ہماری طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ تو اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ایسی تو نہیں ہے، ہمارے پیغمبر تو بڑے خوش اخلاق ہیں، یعنی مجسمہ اخلاق ہیں اور اخلاقیات کی تکمیل کے لیے تو وہ آئے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی وجہ ہوگی۔ اچھا تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وجہ علی بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان ان کو لے کے حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے کہ یہ بات ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو بھی علم تھا، حضرت علی علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا، ان کے سرداروں کو، کہ آپ نے یہ جو لباس پہن رکھا ہے، زیورات پہن رکھے ہیں، شان و شوکت ہے، اس کو ذرا اتار دیں، سادہ لباس پہنیں، اس میں تکبر اور نخوت کی بو آتی ہے۔ تو انہوں نے قبول کر لیا، اب انہوں نے سادہ لباس پہنا، آئے، جناب ختمی مرتبت نے ان کا استقبال کیا اور بہت آؤ بھگت کی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ آپ کا یہ دعوتی خط میں ملا تھا، ہم آئے، ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس خط کو سامنے رکھتے ہوئے سوالات شروع کیے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اطمینان کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یعنی اسلام کی صحیح معنوں میں تعریف کی آپ نے کہ اسلام کیا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو رسول اکرم نے تو بہت کچھ بتایا ان کو، لیکن ہماری کتابوں کے اندر جو ہے وہ یہ مختصراً کہ رسول اکرم نے سب سے پہلے ان کو یہ کنونس کیا ہے کہ اللہ ایک ہے
اور اللہ کی مخلوق ایک جیسی ہے، ضروریات سب کی ایک جیسی ہیں، شکل و صورت ایک جیسی ہے، اور سب کے جذبات اور خواہشات ایک جیسی، نیڈز ایک جیسی۔ اس لیے دین صرف اللہ کی طرف سے ایک ہی ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے دین صرف ایک ہے، اور وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کے معنی بتائے کہ اللہ کے سامنے جھک جانا، اس کے حکم کے سامنے۔ تو پھر سارے انبیاء کہ اسلام کے مبلغ بن کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت نوح سے شروع کیا، اور آپ نے سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی آئے اور اسلام کی خوبیاں پیش کی، اسلام کی عظمت بیان کی کہ اس کی بنیاد عدل کے اوپر ہے اور تمام انسانوں کے لیے ایک جیسا نظام اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پیغمبر آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اس دین کے نگران بھی ہوتے ہیں، مبلغ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ٹیچر بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ساری باتیں آپ کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ باتیں تو آپ کی بہت اچھی ہیں، ساری باتوں کو وہ یس کرتے رہے۔ آخر میں انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ آپ کا آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا عیسیٰ بالکل اسی طرح سے بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے، حضرت موسیٰ کی انہوں نے تصدیق کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ اسی تعلیم کو لے کر آئے ہیں اور اپنی نئی کتاب لائے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں، یعنی وہ یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن رسول اکرم نے فرمایا کہ نہیں، وہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اب اس کے اوپر تھوڑی سی ان میں تلخی ہونے لگی، وہ جھگڑنے لگے، کچھ باتیں غصے میں انہوں نے کہنی شروع کی۔ تو جناب رسالت مآب نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں آپ کہتے ہیں کہ اب بتاؤ ان کا باپ کون ہے؟ حضرت رسول اکرم سے جب یہ سوال کیا کہ ان کا باپ کون ہے، تو حضور نے فرمایا کیوں بغیر باپ کے آپ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں؟ تو آپ کا آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی عیسیٰ کی ماں تو ہے، لیکن آدم علیہ السلام کا نہ باپ تو نہ ماں، تو خدا کا بیٹا ماننا ہے تو آدم کو مانے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں وہ خاموش ہے۔ انہوں نے کہا آدم علیہ السلام، اب یہاں پروردگار عالم نے یہ آیت نازل فرمائی ان کی گفتگو جو ہو رہی ہے اس کے مطابق، سبحان اللہ، اور اللہ کا یہ ارشاد ہوتا ہے کہ انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے۔ جس طرح سے آدم پیدا ہوئے ہیں اسی طرح سے اللہ کے حکم سے جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے۔ اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور پھر کن فیکون کہہ کے ان کو وجود میں آدم کی روح پھونکی گئی، آدم کا وجود آیا۔ تو اسی طرح سے جناب عیسیٰ کی بھی خلقت ہوئی ہے۔ اب اس کے اوپر انہوں نے، اب ارشاد الہی ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاک سے پیدا کیا ہے، تراب سے، اور اس کے بعد کہا ہو جا اور وہ ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق اللہ کی طرف سے ہے، تمہیں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد
ارشاد ہوتا ہے فمن حاجک فیہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یعنی جو کوئی آپ سے جھگڑا کرے، جو کوئی آپ سے جھگڑا کرتا ہے علم آ جانے کے بعد، تو پھر اس کے بعد فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اب یہ ہے چیلنج موبائلے کا، یعنی جب بات ڈیبیٹ اور ڈسکشن اور افہام و تفہیم کے تحت گفتگو کارآمد نہ ہو اور جھگڑے پہ کوئی اتر آئے تو اس کے لیے پھر یہ چیلنج ہے۔ تو اللہ تبارک یہ ہے مباہلہ کہ ہم تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں۔ بعض نے عورت کا ترجمہ کیا تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، سمجھ آئی؟ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، یہ ہے کہ پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگارا ہم میں سے، یعنی سب آپ کے بچے بھی ہوں گے، بچیاں بھی ہوں گی، سب ہوں گے، اور پھر سارے کے سارے اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت نازل کر، اس پہ پھٹکار ہونی چاہیے، لعنت ہونی چاہیے۔ یہ ہے مباہلہ کہ اگر تم سچے ہو ٹھیک ہے تو ہمارے حق میں بد دعا کرو، ہم تمہارے حق میں کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہم نے درخواست کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پہ لعنت ہو، تو اس کے اوپر وہ آمادہ ہو گئے۔ تو چنانچہ 24 ذی الحج کو 10 ہجری، ہمارے برادران اہل سنت کی بعض کتابوں میں 9 ہجری لکھا ہوا ہے، لیکن ہماری کتابوں میں 10 ہجری ہے۔ 24 ذی الحج 10 ہجری، یہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے تمام بچوں کو لے آئیں گے، بیٹیوں کو لے آئیں گے، تمام نفوس کو لے کے آئیں گے اور آپ کے سامنے آ کر میدان میں مباہلہ کریں گے۔ اب جناب رسالت مآب نے کیا کیا؟ حضور نبی کریم نے جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر آپ نے یہ پروگرام بنایا کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم چادر لے کے بیٹھے اور اس چادر کے نیچے حسنین شریفین جناب فاطمہ زہرا علی مرتضیٰ کو لینے کے بعد چادر لپیٹ لی اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی۔ یعنی حدیث قصہ یہاں پر حضور پاک نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ہر قسم کا رجس ان سے دور رکھ اور ان کو پاک رکھ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ سنتے رہتے ہیں آپ۔ اب ان کی طہارت کی سند اتری، یہ میرے اہل ہیں، یعنی اب مباہلے کا چیلنج کرنے کے بعد آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ تمام ہماری کتابوں میں بھی، برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی، حالانکہ یہ اس کے 3 موقع ہیں، 3 موقع، ایک موقع یہ ہے لاسٹ ام سلمہ کے گھر۔ یہ تو جس وقت رسول پاک نے دعا کی کہ پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور ہر قسم کا نقص عیب جو بھی ڈیفیکٹ ہے وہ ان سے دور رکھ اور ان کو پاک رکھ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قصہ آپ سنتے ہیں آیت نازل کر دی، منظور ہو گئی درخواست آپ کی، اللہ نے فرما دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت تطہیر نازل ہوتی ہے، یعنی مباہلے کے چیلنج کے بعد آیت تطہیر اتر رہی ہے کہ ہم نے
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بسم اللہ۔ اب یہ سند اتر گئی کہ اللہ کا اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اے اہل بیت محمد ہر قسم کا رجس تم سے دور، اور اللہ نے تم کو پاک کیا ہے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ طہارت مطلقہ کی منزل پہ فائز ہیں۔ اب جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر کے اندر انہوں نے در منصور، ان کی تفسیر مشہور ہے، اس آیا کے ذیل میں، آیا تطہیر کے ذیل میں انہوں نے حضور پاک کا ایک فرمان لکھا ہے۔ جب آیت اتری ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو سنا کے، انا وآل بیتی مطہرون من الذنوب، میں اور میرے یہ اہل بیت ہر قسم کے جتنے بھی ذنوب ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی خطائیں ہیں، ان سے پاک ہیں۔ بسم اللہ۔ یعنی لوگوں اسی لیے یہ پنجتن پاک کہے جانے لگے اور ان کو لوگ اسی وقت سے پکارنے لگے یہ پانچ ہستیاں پاک ہیں، بسم اللہ۔ کیونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا انا و اہل بیتی مطہرون من الذنوب، میں اور میرے اہل بیت گناہوں سے پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کی طہارت کی سند اتری ہے۔ اب رسول اکرم نے اس کے بعد مقررہ تاریخ کو، ٹائم مقرر ہے، نصارہ نجران بھی جمع ہو گئے، وہ جتنے جناب ان کے آدمی ہو سکتے تھے، بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، سب اکٹھے ہو گئے میدان میں۔ اب جناب رسالت مآب کا وہ انتظار کرنے لگے کہ اب مدینے سے محمد کیسے آتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو بھی اس چیز کا اب علم ہو گیا، یہ بات بہت مشہور ہو چکی تھی، سمجھ آئے کہ اب میدان میں جناب ایک دوسرے کے ساتھ مباہلہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام بھی اپنے اپنے مقام پر تیار ہو گئے، کافی کہ عیسائی بہت کثیر تعداد میں ہیں، تو ہم بھی رسول اللہ کے ساتھ شوکت اسلام کا مظاہرہ کریں گے۔ یعنی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ رسول اللہ اور صحابہ کرام کو بھی یا اپنے خاص لوگوں کو ساتھ لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضور پاک جب نکلے، صحابہ کرام بھی تیار ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ اب سنیں، یہ حضرت علی، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین شریفین سارے صحابی ہیں، آپ کی عزت افزائی کے لیے اور آپ کے ساتھ شوکت اسلام دکھانے کے لیے کہ نصارہ نجران پہ ہمارا رعب ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا نہیں، حکم الہی یہ ہے۔ اب کوئی بھی صحابی آپ نے ساتھ نہیں لیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھایا، امام حسن کی انگلی پکڑی، جناب فاطمہ زہرا کو اپنے پیچھے رکھا اور ان کے پیچھے حضرت علی علیہ السلام کو۔ بس اس شکل میں آپ ایک قافلہ بنا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ قافلہ ہے پنجتن پاک کا۔ اب میں یہ بڑا جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ اس شان سے نکل رہی ہیں کہ ان کی پیشانیوں سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یعنی یہ چھوٹا سا نورانی قافلہ ہے۔ اب جو عیسائیوں کے اوپر اثر ہوا ہے وہ کس چیز کا اثر ہوا؟ دیکھا کہ صحابہ کرام ہیں، شوکت اسلام بن کر چوش قدم رسول اللہ کے ساتھ آئے ہیں، رسول اللہ کی عزت افزائی کے لیے۔ ایک مقام پر آ کے حضور نے کہا کہ اب رک جائیے، صحابہ رک گئے، اور آپ نے کہا کہ مسکرا کے کہا کہ خیال ہوگا آپ کا، سمجھ آ گئی، آپ اپنی اپنی جگہ پر سب ٹھیک ہیں، لیکن وہاں پر جو گفتگو ہونی ہے، جو آیت آ رہی ہے، وہ یہ ہے جو جھوٹ، جو ہم میں سے جھوٹا ہے، سمجھے، جس نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا ہے
وہ اس کا شکار ہو جائے گا لعنت کا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے ان کی طہارت کی سند لے لی ہے، سبحان اللہ۔ یہ پاک اور پاکیزہ ہیں ہر عیب سے، لہذا ہم جائیں گے۔ صحابہ کی بھی دل جوئی کر لی، آپ تشریف لے گئے۔ جس وقت نصارہ نجران اور ان کے علماء نے دیکھا کہ اتنے میجارٹی ان کی ہے، وہ ساتھ کوئی نہیں آ رہا، اور یہ دو بچے ہیں، ایک مستور ہے اور ایک جوان ہے پیچھے، اس وقت ان کے پادریوں نے دیکھا اور اپنے سرداروں سے کہنے لگے، زید اور عاقب سے، ان کے اسقف نے کہا کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کیونکہ ان کی پیشانیوں سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، نورانی چہرے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ ان کا رفتار سے پتہ چلتا ہے، اور ان کے یہ جو بچے لا رہے ہیں اپنے بچے، اس سے چنانچہ یہ میرے پاس تفسیر کشاف ہے، علامہ زمخشری کی بڑی مشہور، اس تفسیر کشاف کے اندر یہاں پر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے ساتھ پہلے جناب آیت تطہیر اتری ہے، اور حضور پاک جب ان ہستیوں کو لے کے چلے ہیں تو ان کے پادریوں نے دیکھ کے تو فوراً انہوں نے کہا، بچوں کے چہرے سے نورانی شعاعیں نکل رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب معصوم ہوتا ہے کہ محمد سچے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے سرداروں سے، پادریوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، یا معاشر النصارى، اے گروہ نصارہ، محمد نبی مرسل، محمد نبی ہے، رسول ہے، اور یاد رکھو جتنی علامتیں انبیاء کے اندر ہیں وہ ان کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ اب انہوں نے جو خاص بات بیان کرنی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد غدن، اب ان کے ساتھ کون آ رہا ہے؟ ایک بچہ ان کی گود میں ہے اور ایک کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں، اور فاطمہ ان کے پیچھے پیچھے ہیں، علی ان کے پیچھے ہے، وَهُوَ یقول، اور محمد ان سے یہ کہہ رہے ہیں کیا، اذا انا دعوت فآمنوا، حضور محمد ان دونوں بچوں سے اور اپنی بیٹی سے جو ان کے پیچھے ہے اور علی سے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں فآمنوا، تم امین کہو۔ سبحان اللہ۔ اب اسقف کہنے لگے، فقال اسقف نجران، یا معاشر النصارى انی لا ارى وجوہا لو شاء اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ فلا تباہلوا فتالکوا ولا یبقى علی الارض وجہ الارض نصرانی الی یوم القیامہ۔ یہ اسقف کہہ رہا ہے کہ اے قوم نصارہ سنو، یہ پیغمبر نبی ہے، رسول ہے، اور یہ کہہ رہا ہے ان بچوں سے بھی اور اپنے ساتھیوں سے کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ اب یہ پادری کہہ رہا ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے آمین کہہ دی اور اگر انہوں نے چاہا تو اللہ ان کی بات مانے گا، یعنی اگر یہ دعا کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی خاطر پہاڑ کو حرکت دے دے گا، اور کوئی عیسائی کرۂ ارض کے اوپر نہیں بچے گا زندہ۔ یہ جناب اسقف کی بات ہو رہی ہے، اور کہہ رہا ہے کہ خبردار، اس نے کہا ہے فقال اسقف نجران، یا معاشر النصارى انی لا ارى وجوہا لو شاء اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ بہا فلا تباہلوا فتالکوا ولا یبقى علی
وجہ الارض نصرانی الی یوم القیامہ، تم مبالغہ نہ کرو، قیامت تک کوئی نصرانی بچے گا نہیں، سب تباہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جاؤ گے تم۔ اب وہ آثار اس نے بتا دیے، تو وہ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مبالغہ نہیں کریں گے، ہم جزیہ دینا قبول کر دیں گے، رعیت کی حیثیت سے ان کی سپورٹ کے محتاج، اور ہم زندگی گزاریں گے، ہر سال ہم ان کو کچھ جتنا زریں دیں گے، کچھ گھوڑے دیں گے، کچھ جنگ کا سامان دیں گے، یہ ہماری حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ یعنی انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور مبالغہ نہیں کیا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ یہ تو ہو گیا، مبالغہ نہیں ہوا، یعنی عیسائی بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، لیکن انہوں نے مبالغہ نہیں کیا۔ اور اسقف کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر انہوں نے اللہ سے دعا کر دی تو کوئی عیسائی نہیں رہے گا دنیا کے اندر، کرۂ ارض کے اوپر عیسائی نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ میرے پاس تفسیر کشاف سے میں پڑھ رہا ہوں، علامہ زمخشری کی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ واقعہ ہوا ہے اتنا، عیسائیوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا مگر مبالغہ نہیں کیا، اور اعتراف کر لیا کہ یہ محمد نبی ہیں، رسول ہیں، اور یہ سچے ہیں۔ بسم اللہ۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجہ کیا نکلا۔ نتیجہ یہ ہے، ہمیں اس واقعے سے کون کون سی چیزیں سامنے نظر آتی ہیں جن پر ہمیں اپنا اعتقاد رکھنا چاہیے۔ پہلی بات کہ یہ پنجتن پاک اور پاکیزہ ہستیاں، یہ گناہوں سے پاک ہیں، یہ معصوم عن الخطا ہیں، اور دوسرا ان کی صداقت مسلم ہے۔ کونوا مع الصادقین کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب سچے کون ہیں، ان کی صداقت یہاں ظاہر ہو رہی ہے۔ حضور نبی کریم کے ساتھ حضور خود سچے، اور ان کے ساتھ یہ چار ہستیاں، تو گویا جناب رسالت مآب نصارہ نجران کے مقابلے میں جب آئے ہیں تو یہ آفتاب رسالت اپنے دامن میں چار چاند لے کر آیا۔ یہ چار چاند نورانی ہیں، اور ان کی نورانی شعاؤں سے عیسائی متاثر ہوئے اور ان کی عظمت کے قائل ہو گئے۔ تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہم عید کیوں مناتے ہیں، یہ عید کس لیے ہے کہ یہ اسلام کی بہت بڑی فتح ہے۔ یعنی کرسچینٹی اور اسلام کا آپس میں مقابلہ ہوا، پہلے گفتگو ہوئی اور ڈیبیٹ ہوئی، ڈسکشن ہوئی، لیکن اس کے بعد جب جھگڑے کے اوپر اتر آئے تو مبالغے کی نوبت آئی، اور مبالغے میں انہوں نے سرنڈر کیا کہ ہم مبالغہ نہیں کریں گے، تو یہ اسلام کی عظمت مسلم ہو گئی۔ تو یہ یاد رکھیے گا، ہم مسلمانوں کو اس واقعے کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، بسم اللہ، اور حقیقت میں اس پر اعتماد ہونا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر کے دامن میں جو چار چاند لے کے گئے تھے وہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں، وہ حقیقت میں سچے پاک معصوم۔ اب ان کی ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، حقیقت میں ہمیں ان کو پریفر کرنا چاہیے۔ جناب ختمی مرتبت کے بعد یہ چار ہستیاں
صداقت کے پتلے ہیں، یہ جناب رسول اکرم کے ساتھ چادر میں شریک، گناہوں سے پاک۔ اب ان کی عظمت مسلم ہے، عیسائیت ان کے سامنے جھکی۔ اگر ہم ان ہستیوں کو بلند کرتے اور دین ان کے وساطت سے لیتے اور ان کی بات کو مانتے تو یقین جانیے گا اس وقت اسلام، جس طرح کہ ان کی وجہ سے عیسائیوں نے اعتراف کر لیا، اگر انہی ہستیوں کو مسلمان وہ مقام دیتے جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے سوسائٹی میں، تو یقین جانیے گا مسلمان ایک ہوتے اور مسلمانوں میں فرقہ بندی نہ ہوتی۔ اور آج دنیا کے اندر اسلام حقیقت میں پوری دنیا کے اوپر چھا جاتا اسلام۔ یہ وجہ کیا ہے کہ آل محمد کی جو عزت اور عظمت تھی، جو اللہ نے ان کو مقام دیا تھا، وہ امت نے نہیں دیا۔ یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر امت ان ہستیوں کو وہ مقام دیتی جس پر یہ فائز تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور جو مقام اللہ نے ان کو دیا تھا عزت کا، اگر ان کو عزت دی جاتی اور ان کو آگے کیا جاتا، جیسا کہ اعلان غدیر کے اوپر آپ نے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا، اور یہ بہت سی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میرے پاس طاہر القادری کی کتاب جس میں 51 احادیث غدیر کی ہیں، وہ پڑھیں ان احادیث کو تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کی صداقت اور اہل بیت کی عزت اور ان کے مقام کو معین کیا گیا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، خبردار تم ان کے پیچھے چلنا، یہ تو ان کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا، یہ تم سے زیادہ عالم ہیں اور یہ تم سے زیادہ بہتر ہیں، تم ان کے پیچھے پیچھے رہنا، خبردار ان کو اپنے پیچھے نہ لگانا، تم ان کے پیچھے جانا، اور یہ میرے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ پاک پاکیزہ۔ تو ان کی طہارت مطلقہ کی وجہ سے اگر ان کو آگے رکھا جاتا اور ان کی عظمت اور توقیر ہوتی، ان کو وہ مقام دیا جاتا جو اللہ رسول نے دیا ہے، تو پھر یقین جانیے یہ وہ ہستیاں ہیں جو پبلک کو صحیح لیڈ کرتی اور اس کے بعد کوئی فرقہ بندی نہ ہوتی، کوئی فرقے نہ بنتے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اللہ کی بہترین کتاب، سب کتابوں کو منسوخ کرنے والی، ناسخ، اللہ کا قانون، اللہ کی کتاب، صداقت سے پر۔ اس کتاب کے اوپر ہم ناز کرتے ہیں کہ یہ کتاب بہت ہی سچی کتاب ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے رہنما کتاب ہے، اس میں ہر قسم کا مسئلہ حل ہے۔ ہمارا ایمان ہے کتاب مبین کے اوپر اور جناب رسالت مآب کی سنت پر۔ تو یہ میرے محترم سامعین، ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو منع کیا، تاکید کی کہ خبردار فرقے نہ بننا، تفریق نہ کرنا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، تفریق نہ کرنا، فرقے نہ بننا، یہ اللہ نے منع کیا۔ اب غدیر کے میدان میں بھی اور میدان عرفات میں بھی رسول پاک نے کیا کہا تھا؟ حضور نبی کریم نے وصیت کی، میں اس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں، پوری امت کو وصیت کر رہے ہیں
کہ میں جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اگر ان سے تمسک رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حرف شرط ہے، اگر تم نے ان سے تمسک رکھا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ لن یفترق حتی یرد علی الحوض، جب رسول اکرم نے بار بار یہ جملے کہے، تاکیداً کہے، اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بینات کے آ جانے کے بعد تمہیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، تفریق نہیں کرنی چاہیے، فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے۔ تو اللہ اور رسول نے تاکید کی ہے کہ فرقے نہ بنیں، فرقے نہ بنیں، تو حضور فرقے بن گئے۔ اب ایسے فرقے بنے کہ اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے، مسلمان کا دشمن ہے۔ تو یہ دو چیزیں اللہ نے فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، بسم اللہ، اتنی تاکید کی ہے اللہ نے، اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے تو لڑائی نہ کرنا، تلوار نہ اٹھانا، اللہ اور رسول کے پاس لے جانا۔ اللہ کے پاس لے جانے کا مفہوم ہے قرآن کو کنسلٹ کرنا، اور رسول کے پاس لے جاؤ، رسول اللہ کی سنت کو کنسلٹ کرنا، ان کے فرمان کو دیکھنا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ان میں تمہارے مسئلے کا حل ہے۔ اب یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف، ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، جب تم میں تنازع ہو جائے تو اللہ رسول کے پاس لے جاؤ۔ یعنی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، بسم اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے نا، کہ اگر تمہارا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے اگر تمہارا، تو پھر اپنے معاملے کو، اپنے جھگڑے کو، اختلاف کو اللہ کے پاس لے جاؤ، یعنی کتاب الہی کو کنسلٹ کرو، سبحان اللہ، پھر رسول کے پاس لے جاؤ۔ یعنی کتنی اچھی تجویز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اب اس کے اندر، اس مسئلے کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے اور بہترین مسئلے کا حل ہے، یعنی بہترین مسئلے کا حل ہے اس میں، سبحان اللہ، اللہ نے کہا۔ تو پھر اب یہ ہم نے ان کو کنسلٹ کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم آج تک آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہم حملے کر رہے ہیں، دہشت گرد ہم ہی میں سے ہیں، ہم ہی دہشت گردی کر رہے ہیں، ہم ہی مسجدوں کے اندر جناب بم باندھ کر بلاسٹ کرتے ہیں اور مسلمان کو مار رہا ہے۔ تو یہ کتاب کیوں نہیں ہم نے استعمال کی؟ اس سے کیوں نہیں روشنی لی؟ فرمان رسول سے روشنی کیوں نہیں لی؟ یعنی حد ہو گئی، اب تو ہوش آنا چاہیے۔ بے شک، ابھی آپ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں کتنی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اگر ہم مسلمان رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق قرآن اور اہل بیت کو اہمیت دیتے، قرآن اور اہل بیت کو آگے رکھتے، خود ان کے پیچھے چلتے، تو حضور کب کے مسلمان پوری دنیا پہ غالب آ چکے ہوتے، بے شک غلام، بے شک، پوری دنیا مسلمان ہو چکی ہوتی۔ بے شک، نہ ہم نے قرآن کو کنسلٹ کیا، نہ قرآن کو لیڈر بنایا، نہ ہم نے اہل بیت کو لیڈر بنایا۔ یہ ہم سے غلطی ہوئی اور آج تک غلطی پہ غلطی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کیوں نہیں ہم نے اس کتاب کو وہ اہمیت دی؟
اور اہل بیت کو وہ اہمیت کیوں نہیں دی جب رسول اکرم اور اللہ کا رسول یہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب رسول اکرم کا فرمان سنیں، بخاری شریف میں حضور یہ فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں پر فتنے گر رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی نامی جلد انگریزی ترجمے کے ساتھ باب الفتن، کتاب الفتن میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں پر گر رہے ہیں، فتنے تمہارے گھروں پر گر رہے ہیں۔ لوگ حیران ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں پر بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا ایسا جب ہو جائے، جب فتنے بپا ہو جائیں، فتنہ کھڑا ہو جائے تو علی ابن ابی طالب کا دامن تھام لینا، فَإِنَّهُ الْفَارُوقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، کہ علی حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ فتنے کی ذکر کر کے رسول اللہ نے علی کا ذکر کیوں کیا؟ فتنوں میں علی کو پکڑنا، الحق ما علی و علی ما الحق، القرآن ما علی والقرآن ما علی، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ جب اتنی وضاحت تھی تو پھر حضرت علی علیہ السلام اور قرآن کو اہمیت کیوں نہیں دی گئی؟ تو یہ ایک غلطی ہوئی اور اس غلطی کو ابھی تک ہم اسی طرح جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو پھر آنا پڑے گا اس کے اوپر، قرآن مجید کو اہل بیت کے ساتھ ٹچ کریں۔ اہل بیت اور قرآن اگر اکٹھے ہو جائیں اور اہل بیت کے مقام کو پر وہی مقام دیا جائے جو رسول اللہ نے دیا۔ نصارہ نجران کے جب مقابلے میں گئے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام وہ جو رسول لے کے اپنے دامن میں گئے تھے نصارہ کے مقابل میں، آج اگر وہی اسلام اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسی اسلام کو پریزنٹ کریں، یقیناً مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جو اسلام رسول اللہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس واقعے کی بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن امت نے نہیں دی اس کو اہمیت، امت نے اگنور کر دیا، امت نے اس کو اہمیت نہیں دی کہ اگر اہل بیت کو وہ مقام مل جاتا اور یہ قرآن مجید کو وہ عظمت مل جاتی، اہل بیت کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا جاتا، قرآن پہ عمل کیا جاتا، اہل بیت کو آگے کرتے، خود پیچھے رہتے، تو پھر یقین جانیں پھر ہر مسئلے کا حل اس کے اندر تھا۔ لیکن اب پریشانی ہماری یہ ہے کہ ہم نے ابتدا میں قرآن کو بھی کنسلٹ نہیں کیا اور آج اتنے شرمندہ ہیں کہ ہم جرت نہیں کر سکتے، اپنی اسمبلی میں قرآن پیش نہیں کر سکتے، مسلمان ملک کے اندر اپنی اسمبلی میں قرآن کو پیش نہیں کر سکتے، کسی مسئلے کے لیے قرآن کو آگے نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس قرآن کی تعویلیں اور ترجمے اتنے ہم نے مختلف کر لیے ہیں کہ ہر ایک نظریہ اپنا اپنا عقیدہ، اپنا اپنا قرآن، ایک عقیدے مختلف۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اہل بیت جو حقیقت میں اتھارٹی تھے، جنہیں اللہ اور رسول نے ڈیپیوٹ کیا تھا کہ یہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن ان کے ساتھ ہے، ان کو پیچھے کر دیا۔ اگر حضرت علی قرآن کے ساتھ جیسے رسول اللہ نے کہا تھا، حضرت علی علیہ السلام اور قرآن اکٹھے ہوتے اور حضرت علی علیہ السلام کو جیسے غدیر کے دن اعلان ہوا تھا، حضرت علی کو آگے مقام دیا جاتا، جیسے ان کے سر پر دستار فضیلت باندھی گئی،
حضرت علی کو خلافت کی دستار بنوائی گئی، حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا۔ اگر حضرت علی آگے آتے اور قرآن ان کے ہاتھ میں ہوتا تو قرآن اور علی مل کے مسلم کمیونٹی کو گائیڈ کرتے سبحان اللہ، بے شک حقیقت میں، لیکن قرآن کو بھی چھوڑ دیا، علی کو بھی چھوڑ دیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ایک جنگ، دوسری جنگ، تیسری جنگ، کربلا۔ مسلمانوں یہ حقیقت ہے، کیوں نہیں غور کرتے اس بات پر کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہم کیوں جنگیں کر رہے ہیں، کیوں لڑائیاں کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں اب فکر انگیز ہیں۔ جس وقت ہم قرآن کی تعریف کرتے ہیں لیکن قرآن کو ہم کنسلٹ نہیں کرتے اور قرآن کو ہم نے وہ مقام نہیں دیا، آج قرآن سے گائیڈنس نہیں لی جا رہی، اور اسی طرح سے آل محمد ہیں، قرآن کے ساتھ اللہ رسول نے ان کو کیا، علی علیہ السلام کو قرآن کے ساتھ رکھا، وابستہ کیا، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ۔ تو یہ عملاً اہل بیت کو اگنور کیا گیا۔ جب اہل بیت کو اگنور کیا گیا تو اب یہ قرآن تو اہل بیت کے ساتھ ہے، اس لیے قرآن بھی گیا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن رسول اللہ کی امت، حضور نے یہ بھی جاتے جاتے کہہ دیا، بتا دیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد ایسے امام آ رہے ہیں جو جھوٹے ہیں، جو ظالم ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ حدیث پیش کی ہے ترمذی شریف سے، اور ترمذی شریف نے صاف لفظوں میں لکھا ہے، حضور نے فرمایا کہ ظالم اور جھوٹے فلا تعینوہم، ان کے ساتھ اعانت نہ کرو، علی ظلمہم ولا تصدقوہم علی کذبہم۔ ایسے جھوٹے امام اور ایسے ہی غلط امام، جھوٹ بھی ہوگا، ظلم بھی ہوگا، ان کا ساتھ نہ دینا۔ قرآن مجید نے پکار کے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالم کا ساتھ نہ دینا، ظالم کی سپورٹ نہ کرنا، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اب زیانتداری سے بتائیں، ظالم کی سپورٹ، ابھی یہ محرم آ رہا ہے، محرم آ رہا ہے، یہ محرم کی وجہ کیا ہے؟ یہ واقعہ کیا ہوا؟ سوچنے کی بات، ایک طرف رسول کی اولاد حسین، دوسری طرف یزید۔ او مسلمانوں ذرا غور تو کرو، یہ دو لوگ کون ہیں؟ حسین کون ہے؟ یزید کون ہے؟ اللہ اکبر! حسین رسول اللہ کی گود میں، رسول اللہ کا لعاب، حسین چوس کے پروان چڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حسین کے دائیں کان میں اذان دینے والے رسول، بائیں میں اقامت کہنے والے رسول، چھاتی سے لگا کے کہنا حسین و منی و انا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اور چادر تطہیر میں طہارت مطلقہ کی منزل پہ فائز، پاک اور پاکیزہ، مباہلے میں عیسائیوں نے اعتراف کیا اس بچے کی پیشانی سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ عیسائیوں نے کہا کہ خبردار اگر ان بچوں نے آمین کہہ دی تو صفحہ ہستی سے عیسائی مٹ جائیں گے۔ تو پھر یہ کیا وجہ ہے؟ او مسلمانوں، وہی حسین قبر رسول پہ جا رہا ہے، اور اس قبر رسول پہ رو کے امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ نانا ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ جی قبلہ، اس بیان کو ہم جاری رکھتے ہیں، وقت تو آ جاتا ہے مختصر بریک کا، تو بریک کے بعد پھر آپ کا یہ بیان انشاءاللہ جاری رہے گا۔ معزز ناظرین کرام، پروگرام پیش کیا جا رہا ہے عظمت اہل بیت ہدایت ٹی وی پہ، وقت ہوا چاہتا ہے مختصر بریک کا، ملتے ہیں مختصر بریک کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔